السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دنیا بھر میں رونما ہونے والے مغربی منافقت، دہشت گردی اور استعماریت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ ہے جو کہ ایک سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مغربی کنارے کے شہر جنین کے اندر حجاج کرام آج اب تو حج کا وقت آنے والا ہے، عید الاضحیٰ کا وقت آنے والا ہے، تو حجاج الکرام وہاں سے سفر کر رہے ہیں حج کرنے جانے کے لیے۔ ان کی گاڑی پہ ایک اسرائیل کی یہ جو ایک عسکری ایک کونوائے جا رہا تھا، ان کی گاڑی کو پیدرتی سے کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کی گاڑی کو بدلتے ہوئے ٹکر مارتے ہوئے جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان گاڑیوں کے اندر نہتے عورتیں ہیں اور چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے خاندان ہیں، جو کہ کسی قسم کے کوئی ہتھیار اٹھانا نہیں جانتے، کسی قسم کے وہ جنگ کو نہیں جانتے، لیکن درندگی کی حد یہ ہے کہ ان کو رونتے ہوئے چلے جاتی ہیں گاڑیاں، ان کو خوف میں ڈالتے ہوئے چلے جاتی ہیں گاڑیاں۔ اور ابھی بھی یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، پچھلے 1.5 سال میں ہم نے بے تحاشا مثالیں دیکھی، ہم نے پچھلے 70 سالوں میں اس سے بھی زیادہ بے تحاشا مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، نہتوں کو سر عام مار دیا جاتا ہے، لیکن ایک مغربی دنیا ہے جو کہ ابھی بھی کھڑے ہو کے بولتی ہے کہ اسرائیل کو جینے کا حق ہے، یہاں پہ جو ہزاروں سالوں سے بسنے والے فلسطینی لوگ ہیں ان کو کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ آج کی دوسری ڈیولپمنٹ، امریکی ڈیفنس سیکریٹری مسٹر پیٹ ہیگسیت شنگریلا فورم میں انہوں نے ایک کھڑے ہو کے ایک خطاب کرا، جس میں انہوں نے بولا کہ پوری دنیا میں ایک بڑا ایک خطرہ منڈرا رہا ہے، جنگ کے بادل ہواؤں میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ جو چین کی فوج ہے وہ مکمل طور پر تیار کھڑی ہوئی ہے، چین کی بحریہ اور چین کی فضائیہ مکمل طور پر تیار کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تیوان پہ حملہ کرنے والے ہیں اور تیوان پہ یہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی صدر ایمینول میکرون وہ وہ بھی ایک خطاب کرتے ہیں، وہ بھی یہ بولتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جس طرح کے جو یوکرین میں جو ابھی جنگ چل رہی ہے اور جو تیوان کی جو بھی موجودہ صورتحال ہے وہ سیم ہے، وہ ایک کمپیریزنس ہیں، اس کے بیچ میں کئی سارے پیرللس ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو چائنا کی حکومت ہے وہ بڑے ناراض ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک بڑا ایک سخت لہجے میں انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بولا کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس بالکل ہی ناقابل قبول ہیں، اور اس کو اس بات سے تقویت دی کہ بالکل اس طرح جس طرح سے مغربی دنیا نے کوشش کری نیٹو کے تحت مشرقی یورپ پہ قبضہ کرنے کی، اس کے اوپر آہستہ 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 اس پہ اپنے ہاتھ جمانے کی، بالکل اسی لہجے میں اب چائنا کو بدنام کیا جا رہا ہے، چائنا کے اوپر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، ان کو بولا جا رہا ہے کہ ان کی فوجیں تیار کھڑی ہوئی ہیں اور وہ قتل عام کرنے والے ہیں اور دنیا بھر میں تیسری جنگ عظیم شروع کرنے والے ہیں۔ بالکل وہی سلسلہ ہے، وہی نیریٹو ہے جو کہ روس کے خلاف بنایا گیا، جو کہ اب چائنا کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ جب سے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے اپنے صدارت کا تختہ سنبھالا ہے، جب سے ان کی ایک نئی پرائیورٹی لی ہے، انہوں نے کہا اس بات کو بولنے سے وہ شرمائے نہیں ہیں کہ ان کے ایڈمنسٹریشن کا جو مین ترجیح ہے، ایک بین الاقوامی ان کی ترجیح ہے، وہ یہی ہے کہ چائنا کو معاشی طور پر بھی ختم کرنا ہے اور چائنا کو عسکری طور پر بھی ختم کرنا ہے۔ تو یہ اس کا صرف ایک تسلسل، ایک ٹکڑا ہے، جس طرح سے اب یوکرین کی تقویت اب تائیوان سے کی جا رہی ہے، لیکن فلسطین کو اس کے بیچ میں مکمل طور پر بھلا دیا گیا ہے۔ ادھر صرف اور صرف یہ بات کی جاتی ہے کہ زبردستی آپ جنگ بندی کے معاہدوں پہ آپ دستخط کریں اور اپنے گھٹنے ٹیک دیں، کیونکہ اب امریکی حکومت اس موجودہ مشرق وسطیٰ کو اٹینشن نہیں دینا چاہتی، وہ مشرق یورپ کو اٹینشن نہیں دینا چاہتی، بلکہ وہ صرف اور صرف چائنا کو دیکھنا چاہتی ہے اور چائنا کو روکنا چاہتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہ ابھی بھی مغربی میڈیا کو فالو کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک تسلسل جڑتا ہوا آ رہا ہے، پچھلے ایک ہفتے کی جو سرخیاں آتی ہیں ان میں کہ برطانیہ بھی اب اسرائیل کے خلاف بولنے لگ گیا ہے، جرمنی بھی اسرائیل کے خلاف بولنے لگ گیا ہے، فرانس بھی اسرائیل کے خلاف بولنے لگ گیا ہے، اور بھی مزید جو مغربی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ جو اب اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے اندر وہ ناقابل قبول ہے۔ اس کی ایک چھوٹے سے ایک انالیسس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو ایک کنکلوسیولی اپنا میں آپ کو ایک اوپینین بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے باتیں، یہ جو سارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے
क्योंकि हमने पिछले 1.5 साल में कई बार देख चुके हैं। हर कुछ महीनों के बाद इस तरह की सुर्खियाँ आती हैं कि अब फ्रांस नहीं बोल रहा कि काबिल कबूल है, जर्मनी बोल रहा है कि ये काबिल कबूल नहीं है, लेकिन उसके बाद जब मामला थोड़े ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तसलसल में इसराइल को अस्करी इमदाद दी जाती रहती है, जिस तरह के पिछले कई महीनों से देते हुए आ रहे हैं। अभी ये ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है, क्या मगरबी दुनिया को चीखना पड़ रहा है, वो ये है कि अब वो कितना खामोश रह सकते हैं कि अगर 2 करोड़ आबादी का एक ये एक एक्सक्लेव है गाज़ा, और वहाँ पे पिछले 3 महीनों से मुसलसल भूख तारी है, और अक़वाम मुत्तहिदा और जो दुनिया भर की एड ग्रुप्स हैं वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि वहाँ पे खाने की मुकम्मल तौर पर किल्लत हो चुकी है, वहाँ पे बच्चे मरने वाले हैं, वहाँ के आदमी औरतें बूढ़े सब मरने वाले हैं। तो उस प्रेशर में आके मगरबी दुनिया एक ये छोटा झूठा सा बयानिया बना रही है कि अब हम इसराइल के ख़िलाफ़ थे ही नहीं, हमने तो कभी इसराइल को सपोर्ट ही नहीं करा। लेकिन अब आने वाले महीने में देखेंगे फिर दोबारा उसी तरह से होलोकॉस्ट के लिए हर इमदाद दी जाएगी, अस्करी भी और माली भी, इसराइल की जानिब। अ, इससे कुछ दिनों पहले एक और एक सुर्खी थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी करी थी, कि जब इसराइल की हुकूमत ने बोला कि अगर बिलखुसूस फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, इन तीनों मुल्कों में से कोई एक भी गज़ा को और फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा, उनको मान लेगा कि ये एक इनफरादी तौर पे ये एक अलग मुल्क है, तो हम वेस्ट बैंक को, यानी मगरबी किनारे की जितनी भी ज़मीन है, हम इसराइल के अंदर ज़बरदस्ती ज़म कर लेंगे। तो आप इस लहजे में आप देख सकते हैं, इस रविश में आप देख सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, कि मगरबी मीडिया और मगरबी दुनिया किसी भी तरीके से इसराइल का हाथ नहीं छोड़ेगी। अब मेरी जो पिछली डेवलपमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, उनसे मुंसलिक एक और है। अब जैसे जैसे अब जब मगरबी दुनिया चाहती है कि अपने बयानिए को थोड़ा सा नरम कर लें और बताएं कि हम तो इंसानी पसंद हैं, हम तो खिदमत खल्क के लिए करते हैं जो करते हैं, सिर्फ इंसाफ के लिए करते हैं जो करते हैं, तो उसके साथ साथ आप ये दोबारा से आप सुर्खियाँ देखेंगे। अब दोबारा से इसराइली अखबारों में भी और मगरबी अखबारों में भी ये अब खबरें छपना शुरू हो गई हैं कि इसराइली जो फ़ौजी हैं, यानी कि इसराइली फ़ौज नहीं, इसराइली सियासतदान नहीं, इसराइल की जो सियासी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इनफरादी तौर पर इसराइल के फ़ौजियों की बात कर रहे हैं कि अब इसराइल के फ़ौजी वो अंदर वापस गज़ा के अंदर जाना नहीं चाहते। अब ये सुर्खियों में ये बताया जाता है कि जो इसराइली फ़ौज हैं वो थक गए हैं, वो बेचारे उन लोगों ने इतनी वेश्या देख ली है वहाँ पे कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, वो मज़ीद उस ज़मीन पे वापस नहीं जाना चाहते, और इस तरीके से वो अपने ड्यूटी से भाग रहे हैं, वो फ़ौज में इनरोलमेंट का मना कर रहे हैं। इसकी तरदीद मैं सिर्फ इस बात से कर सकता हूँ कि हर उस शख्स के लिए जो कि ज़मीर रखता है इसराइल के अंदर, और बोलता है कि जो गज़ा के अंदर हो रहा है वो गलत हो रहा है, पिछले 1.5 साल से जो हुआ वो गलत हुआ, उस हर एक फ़र्द के मुतबादिल कम से कम 100 इसराइली लोग और हैं जो कि अभी भी, आज भी, जो फ़लस्तीनी लोग अपना घर खाली करके जा चुके हैं, उनके घरों में घुसते हैं, उनके उनकी औरतों के कपड़े पहनते हैं और उनकी तस्वीरें अपने खींचते हैं और पूरी सोशल मीडिया में फैलाते हैं और बताते हैं कि हमने इन जानवरों को किस तरह से अपने ही घरों से निकाल दिया। ये थी आज की मेरी अपडेट्स। मेरा मुझे फ़ॉलो करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।